بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ آج کچھ دنوں سے KFC کے اوپر مختلف جگہوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور کیونکہ اسرائیل کی یہ پروڈکٹ ہے KFC، تو اس حوالے سے ایک ملک کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن جس طریقے سے رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سے کسی صورت بھی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ صرف KFC کے اوپر جا کر آپ کھائیں پئیں نہ، یہ نہیں کہ جا کے وہاں پہ آپ پتھراؤ کریں، وہاں پہ آپ دنگا فساد کریں، وہاں پہ آپ املاک کو نقصان پہنچائیں، وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ پائی کریں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ کوئی اچھا پیغام انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا رہا ہے۔ کراچی KFC پہ اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد راولپنڈی KFC پہ اٹیک ہوا، اور جنہوں نے راولپنڈی KFC صدر کے اوپر اٹیک کیا وہ پکڑے گئے، اور آج وہ سر عام میڈیا کے سامنے وہ معافیا مانگ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی صرف جو ہے وہ پبلسٹی کے لیے، یعنی جھوٹی شہرت کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں پہ بھی خود نمائی ہوگی یا کوئی اس قسم کی آپ حرکت کریں گے، تو ظاہری بات ہے آپ جب پکڑے جائیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ جذبہ ایمانی تو نہیں ہے کہ آپ دفاع کر سکیں کہ اسرائیل کی یہ پروڈکٹ تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر یہ اٹیک کیا، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے یہ بہت بڑی بھول ہو گئی ہے اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معافی دی جائے، قوم بھی ہمیں معاف کرے، اور آپ پولیس والوں سے بھی معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اب تو کل گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس قسم کی اگر کسی نے حرکت کی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر دہشت گردی کے دفعات لگیں گے۔ کیونکہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر جو بائیکاٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ پرامن ہوتا ہے، وہ پرتشدد نہیں ہوتا۔ یہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ آج ایک KFC کا رائڈر ہے، یعنی کہ جو KFC کے آرڈر لے کر جو آن لائن آرڈر ہوتا ہے وہ پہنچانے گیا، تو اس موٹر سائیکل سوار پہ جو ایک ہمارا پاکستانی ہے اور ہمارا بھائی ہے، راولپنڈی کے اندر اس کے اوپر اٹیک ہوا، اس کو زخمی کیا گیا اور اس سے وہ بیگ چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ کس قسم کی حرکات و سکنات ہیں، اور ہم یہ کس قسم کے جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ ہمارے یہ نوجوان جا رہے ہیں، جن کا کوئی سری پیر نہیں ہے، نہ کوئی ان کا حقیقت سے تعلق ہے، نہ کوئی ان کا اس اسرائیل کے ایشو سے تعلق ہے۔ کیا یہاں ہم اپنی چیزوں کو یا اپنے جو لوگ ہمارے پاکستانی کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار کو تباہ کر کے، کیا یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ فلسطینیوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، وہاں پہ فلسطینیوں کو اس کا جو ہے وہ کیا کوئی ثواب پہنچ رہا ہے؟ اگر آپ کے اندر اتنا ہی جذبہ ہے اور آپ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فرنٹ لائن پہ جائیں، وہاں پہ آپ جو اسرائیل وہاں پہ بربریت کر رہا ہے وہاں جا کے یہ لڑیں، وہاں پہ یہ ان کے اوپر اٹیک کریں، تو پھر تو کوئی سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی جو یہاں پاکستان کے اندر جو پاکستانی ہیں، جو بیچاروں کا روزگار ہے، جو آگے یہ جو ڈیلیوری بوائے ہیں، یہ بیچارے سارے دیہڑی دار ہوتے ہیں، یہ ان کے کمیشن پہ کام کرتے ہیں، ان کے آرڈر جب وہ یہ دے کے آتے ہیں اس میں سے ان کو کمیشن ملتا ہے، تو آپ ان کے موٹر سائیکلوں کے اوپر اٹیک کریں، آپ ان کو زد و کوب کریں، آپ ان سے جو ہے وہ سامان چھیننے کی کوشش کریں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ریاست اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ کوئی ایک ایسا لائے عمل بنائیں کہ چلو پرامن مظاہرے تو کو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ چیزوں کو جلا دینا، لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کر دینا، یہ کوئی قوت ایمانی نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اور نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو پھر عملی طور پہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ حق الیقین کے ساتھ نکلیں، اور وہاں آپ فرسٹ محاذ پہ لڑیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا معاشی طور پہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ خریدیں نہ۔ یہ نہیں کہ آپ اگر کسی نے دکاندار نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ وہاں آگ لگا دیں، آپ وہاں پہ حملہ کر دیں، آپ اس کا لاکھوں کروڑوں کا آنن فانن نقصان کر دیں، یہ آپ کو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو ضرور نوجوان نسل کو یہ آگاہی مہم چلائی جائے حکومتی سطح پہ، اور ان کو آگاہ کیا جائے، اور علماء جو ہیں جو فتوے دیتے ہیں جہاد کا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی کا ناحق آپ نقصان کرتے ہیں تو یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ یہ بالکل شرعاً غیر شرعی ہے، اور یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور شریعت آپ کو اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتی۔
اب دیکھیں یہ اس جو نوجوان کو زخمی کیا گیا اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نہ جانے اس کے گھر کا چولہا کیسے جل رہا ہوتا ہے، نہ جانے اس کے کتنے بچے ہوں گے، آپ اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں، اس سے سامان چھین رہے ہیں، KFC کو آپ نے آگ لگائی، آج آپ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا پیغام ہے؟ یہ آپ کو کرنے سے پہلے جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بچے ہیں، ان کا چولہا کیسے جلے گا، اور ہم جذباتی طور پہ یا ہم نمائشی طور پہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا چند مشہوری کے لیے ہم جو ہے یہ بھونڈی حرکتیں نہ کریں۔ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپ کو حقائق کے جو ہے وہ جان کر بائیکاٹ کرنا چاہیے عملی طور پہ۔ گھروں کے اندر پیپسی نہ پئیں، KFC نہ منگوائیں، اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پمفلٹ دیں کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ ہے، آپ اندر نہ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ KFC کے اندر جا کے ہنگامہ مچائیں، وہاں پہ گالی گلوچ کریں، وہاں پہ جو معزز خواتین و حضرات بیٹھے ہوں آپ ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو قطعاً یہ اجازت نہیں ہے، نہ شرعی لحاظ سے نہ قانونی لحاظ سے۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ عمل سے بچیں۔ اس کا کوئی پاکستان کی بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی آپ کے اس عمل سے اسرائیلی فوج پہ اثر پڑتا ہے، نہ اقوام متحدہ پہ پڑتا ہے، اور نہ ہی ان فلسطینی بیچاروں کے جو اس وقت بھی جو ہے وہ من و من مٹیوں کے نیچے دبے ہوئی ہیں، نہ ان کی آؤ پکار پہ آپ کے اس قسم کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بائیکاٹ کرنا ہے تو کھائیں پئیں نہیں، یہ نہیں کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ تو لہٰذا پوری قوم کو ضبط کے ساتھ جو ہے اگر اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کرنی ہے تو عملی طور پہ گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں، پمفلٹ تقسیم کریں اور موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ وہ نہ جائیں اور نہ خریدیں۔ تب جا کے جو ہے وہ آپ اسرائیل کو جو ہے وہ معاشی طور پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔